اور لیے چلیں گے آپ کو قومی اسمبلی جہاں ڈیپٹی اسپیکر کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہاں سے پلیز ادھر سے پلیز گیلریز میں سے آواز نہ نکالیں. جنید اکبر صاحب نے 92 ووٹس obtain کیے ہیں. سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. میں آپ کو اوتھ پہ بلانے سے پہلے دو گزارشات کروں گا. ایک نوید قمر صاحب آپ موشن موو کیجئے. جی پلیز. چلیں آپ اوتھ لے لیجئے پھر اس کے بعد کر دیجئے گا. اور یہ پرائم منسٹر کے الیکشن کا شیڈیول بھی کر دیجئے گا. شاہ صاحب اگر آپ برا نہ مانگیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مشترکہ امیدوار غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے. انہوں نے 197 ووٹ حاصل کیے ہیں. پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے. سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر کو 92 ووٹ ملے. جے یو آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے اس عمل میں حصہ نہیں لیا. اسپیکر کے انتخاب کے وقت ہی انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تھا. ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب بالآخر ہو گیا. اب سے کچھ ہی دیر بعد ڈیپٹی اسپیکر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر کو 92 ووٹ ملے جبکہ پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ کو 197 ووٹ حاصل ہوئے. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے اور جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد سب سے پہلے ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا گیا اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹ ڈالے گئے جس کے بعد سیل باکس کھولا گیا, ووٹوں کی گنتی کی گئی اور اب باقاعدہ طور پر ڈیپٹی اسپیکر کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وہ حلف اٹھا رہے ہیں. غلام مصطفیٰ شاہ صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ جب کبھی مجھے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی کام کرنے کو کہا جائے گا اور اپنے فرائض و کارہائے منصبی اور میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت اور عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین.
قومی اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور وہ اس وقت اپنی نشست پر براجمان ہوئے ہیں اور وہ قومی اسمبلی میں موجود ممبران سے بات چیت بھی کریں. کر لوں اس کے بعد چلو اچھا اوکے. Mr. Speaker, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 290 of the said rules be suspended in order to allow the use of chamber of the National Assembly for polling on the 9th of March and the 14th of March or any other day as may be fixed by the Election Commission of Pakistan for election of the President of the Islamic Republic of Pakistan and election of one member of the Senate from the federal capital. The question is that the motion is as moved be adopted. All in the favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. جی میں شکریہ کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے ادنا بندے کو اس اعزاز سے نوازا. میں احسان مند ہوں شہیدوں کی جماعت پیپلز پارٹی اپنے قائد صدر آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور میڈم فریال تالپور صاحبہ کا اور ان تمام پیپلز پارٹی ارکان جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور اس عہدے کے لیے مجھے نامزد کیا. میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف, جناب شہباز شریف اور پی ایم ایل این کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر جناب خالد مقبول صدیقی اور ان کی جماعت کے ارکان, بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی صاحب کی جماعت کے ارکان, پاکستان مسلم لیگ کے قائد چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین اور دیگر ارکان سمیت ایک رکن اسمبلی کے بے حد مشکور ہوں, اور خاص طور پہ اپوزیشن کے دوستوں کا کہ ان دوستوں نے اپنے بھائی جناب جنید اکبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتخابات میں حصہ لے کے اس الیکشن کی اہمیت اور جمہوریت کی صحت مند روایت کو آگے بڑھایا. میں اپنے حلقے NA 208 کے بہادر عوام اور اپنے ووٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے اور بھائی پر 5ویں دفعہ اعتماد کیا اور میں اس اپنے حلقے سمیت سارے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. معزز اراکین, آئیے باہمی احترام, محبت اور اخلاص نیت سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا. غلام مصطفیٰ شاہ نے 197 ووٹ حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا. حلف اٹھانے کے بعد وہ اپنی نشست پر براجمان ہوئے, جس کے بعد انہوں نے اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ اور جنید اکبر کے درمیان مقابلہ تھا. غلام مصطفیٰ شاہ نے 197 ووٹ حاصل کیے جبکہ جنید اکبر نے 92 ووٹ حاصل کیے. کل 290 ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ ایک مسترد تھا. نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں جہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار جنید اکبر خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. مجھے اپر سوات میں ایف آئی آر کاٹی گئی, مجھے اپر دیر پہ ایف آئی آر کاٹی گئی, مجھے چترال میں ایف آئی آر کاٹی گئی. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب, جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو, جنید کو چادر نہ دو, جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لیے کچھ نہ دو. میرا جرم کیا تھا, میرا گناہ کیا تھا؟ میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے
آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا. آیا اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے؟ آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ یہ کسی کی جاگیر ہے؟ نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے اور نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے اور نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے فیصلے کرے. یہ 24 کروڑ عوام کا حق ہے. اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے کراس لگایا ہے, ہم وہ کراس بھی مٹا کے آ گئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ غلطی میں نہ آئے. ہم اس اسمبلی میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے. سن لے, یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی, جب تک جو کسی کا حق مار کے یہاں آ گئے یہ نہیں نکالے جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ووٹر نے, ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جا کے قانون سازی کرے. ہمارے ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں. ہم خاموشی سے نہیں آئیں گے جب تک ہمارا قیادت, ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کرسی پہ عزت سے بیٹھ جائے. میں چیلنج کرتا ہوں, کسی غلط فہمی میں نہ ہے. ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لیے نہیں آئے, نہ کوئی بات کرنے آئیں گے. اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. کس آئین کی بات کرتے ہو, کس جمہوریت کی بات کرتے ہو, کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پمپ انٹرس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے. آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا, آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا, آپ کا احتساب ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا. اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس ایوان کو ہم چلنے دیں گے. یہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے 9 مئی کی مذمت کرو. میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, لیکن اس ایک آپ کی والی مذمت نہیں کرتا. میں اس دن کی مذمت کرتا ہوں جب میں نے قائد کی بے عزتی کی گئی, اسے ہائی کورٹ سے لے کے گئے بے عزتی کی ساتھ. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو خاموش رہا وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 34 شہید میرے ہوئے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 200 لوگ میں زخمی ہو گئے. میری فیاری نہیں کاٹی جا رہی. میری اپیل ہے, میں حکومت وقت سے کہتا ہوں, میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی انکوائری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا, یہ کس نے پین کیا. عجیب ادارے ہیں. میں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کیا ہونے والا ہے. عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے, عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے. عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس چیف جسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی تھی. آج اس دفعہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا, اس کے نشانات ڈھونڈے گئے. ہمیں جو ہے کمپین کی اجازت نہیں تھی. ہمارے جو ہے واپس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر دیں گے آپ کو نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے حوالے سے. مولانا نے حکومت میں شمولیت کی حامی نہیں بھری ہے. کیا تفصیلات ہیں نعیم اشرف بٹ سے جانتے ہیں, بتائیے نعیم. جی بالکل, ابھی جو نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملنے آئے تھے دیگر لیگی وقت کے ساتھ,
مولانا نے دو ٹوک کہا ہے کہ فی الحال وہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، اور جو ان کا پہلے فیصلہ تھا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ابھی تک ان کا فیصلہ وہی ہے۔ ایک گنجائش انہوں نے ضرور رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ پارٹی سے آپ کا جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے سامنے رکھیں گے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ریویو کرنا ہے یا حکومت میں شمولیت کی بات کی تو پھر ہم اس پر سوچیں گے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ فی الحال ابھی تک ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت کے ساتھ ابھی نہیں جائیں گے۔ مولانا نے یہ بھی نون لیگ کے وفد کو کہا کہ ہمارے ساتھ جو الیکشن میں زیادتیاں ہوئی، کیا آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ پھر نون لیگ کی جانب سے اہم عہدوں کی پیشکش بھی انہیں کی گئی، جس میں انہیں کہا گیا کہ گورنر کے پی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور باقی وزارتوں کا بھی وفاق کے لیول پہ، لیکن مولانا فی الحال نہیں مانے ہیں۔ ایک گنجائش انہوں نے یہ رکھی ہے کہ ہم اپنی پارٹی سے بات کریں گے، لیکن جو ذرائع ہیں کنفرم جو JUI کے جو میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گنجائش بھی شاید اس لیے ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا آدمی گھر آئے تو ہم بالکل اسے ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے نہیں کہہ سکتے، یہ ایگزیکٹ ورڈ تھے ان کے، تو اس لیے گنجائش رکھنی بھی چاہیے، سیاست میں ہوتی ہے، اور وہ سیریسلی پارٹی سے بات کریں گے۔ لیکن یہ انہیں دو ٹوک کہا گیا ہے کہ فی الحال ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو نہیں وزیر اعظم کے لیے انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے مولانا یا نہیں؟ وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بائیکاٹ کا ہے، اور اس سے بھی ہماری آج پارٹی سے مشاورت ہوگی، کل کا دن بھی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ بائیکاٹ کا ہی ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کل کا دن ہے، ہم پارٹی سے بھی اس سے متعلق مشاورت کریں گے، لیکن فی الحال حکومت میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے مشاورت کریں گے۔ اپڈیٹ کرے تھے آپ نعیم اشرف پر، شکریہ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلیں گے، ایم کے رہنما فاروق ستار اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے، بہت آسان ہوتا ہے خود کو 100% صحیح سمجھنا اور دوسرے کو 100% غلط سمجھنا۔ میں جن دوستوں سے مخاطب ہو کر آپ کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنے دانا دوست کے طور پر لیں۔ دانا دشمن ہوتا ہے اور نادان دوست ہوتا ہے، لیکن میں دانا دوست بن کر اپنے تجربوں کی روشنی میں، اور جس طرح مسلسل اس پارلیمان میں وقت ضائع ہوتا ہے، الزام جوابی الزام، الزام جوابی الزام، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آج ہم اس پارلیمان کو آگے چلانے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر ہم کچھ لائے عمل، کچھ ضابطہ طے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا احتجاج کریں، بھرپور کریں، نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن کیا اور جو الزامات ہیں اس پر کھڑے رہیں؟ ہائی کورٹ سے اگر پٹیشن مسترد ہو گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، محمود خانزائی کا قومی اسمبلی میں پہلا دھواں دھار خطاب، کہا جو آئین کو مانے سلیوٹ کریں گے، توڑنے والے کو عوامی طاقت سے جھنجھوڑ دیں گے۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں بھونڈے طریقے سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوامی مینڈیٹ کو تبدیل کرنا غداری ہے۔ کچھ لوگ 22 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، پی پی اور پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے۔ پارلیمان کی بالادستی کو سب مانتے ہیں تو قرارداد منظور کر لیں، طے کریں طاقت کا سرچشمہ پارلیمان ہوگی۔ مطالبہ کیا پارلیمنٹ مارشل لاء کا ساتھ نہ دینے والے ججوں کو قومی ہیرو قرار دے۔ کیا کو پیڑا کا مارا گیا، جس بھونڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، بھلا ہو ان ہزاروں پنجابی، سندھی، پشتون ورکروں کا جنہوں نے سارے کھیل کو الٹ دیا۔ آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے، صدر فلانا ہوگا، وزیر خارجہ فلانا ہوگا، وزیر داخلہ فلانا ہوگا، کسی کے باپ کی میراث ہے۔ جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے۔ مجھے ان لوگوں نے بتایا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ رزلٹ بدلو، 50,000 لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے، یہ شرم کی بات ہے۔ اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے، عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو۔
ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, जिन जिन जजों ने मार्शल का साथ नहीं दिया, ये शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी वादा दे, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। ये हाउस 22 करोड़ इंसानों नुमाइंदा हाउस है, इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। पीपल्स पार्टी बेटी है हमारी जमहूरी पार्टी। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, इमरान खान भी अवाम की ताकत से आ गया। अभी हमसे ये अर्फ ले लें, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर इस आइन का एहतराम करता है, हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बोले, मैं सिंगल पार्टी हूँ और आप साथ जमाते हैं। इलेक्शन में बोली के जरिए सिलेक्शन की गई, यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, आज ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। हमने एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा, मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 151। मैं सिंगल पार्टी हूँ, आप 7 पार्टी। सूफी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी। मेरे समेत इस ऐवान में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो। जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया, कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। अगर आप आज भी नहीं मानते और फिर कोई तजर्बा करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी हंगामा और शोर शराबा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर बोले, गालियां देने वालों के खिलाफ FIR काटी जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, किसी को गाली देने की इजाजत नहीं। स्पीकर ने हड़बोंग बचाने वालों को बाहर निकाल दिया। शेर अफजल मरवत के जूता लहराने पर भी राजा परवेज अशरफ भड़क उठे। The members of the National Assembly will elect their speaker and deputy speaker. सबका जिगरी, सबका यार। इलेक्शन खत्म नहीं होगा, जब इतना इलेक्शन में गांधी है ये भी खत्म हो गया। यहाँ इनका हक नहीं है कि वो यहाँ आके इस किस्म की गलीज गालियाँ दे। आप मेहरबानी करें, जिन्होंने इनके इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। विजिटर गैलरी में जिसने भी ये हड़बूंग मचाई है उसे बाहर निकाल दिया जाए फौरी तौर पर। सिक्योरिटी किसी को इजाजत नहीं है, उसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे और उसको हमने उठाकर बाहर फेंक दिया जिसने बदतमीजी की। आप लोग तशरीफ रखें। रूलिंग लेना चाहते हैं तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। दिस इज नॉट द फोरम कि आप बाहर लड़े लड़ाई। प्लीज तशरीफ रखें। आइटम नंबर 3, बड़ी गलत बात है, ऑगस्ट हाउस के अंदर आप अपने शूज लहरा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि फिर कोई एक्शन लिया जाए। एवं फील्ड के चोर मोहतरमा शाजिया जन्नत मरीम के चोरों कौन बचे सी पाकिस्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान पैकेज की तकसीम के सिलसिले में आला सतह के इजलास से खिताब। बोली, रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहकीन में तकसीम होगा। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट, उनको भी रमजान पैकेज दिया जा रहा है। तमाम ज़िलई ओहदेदार खाने पीने की अशया का मयार भी चेक करें। वो जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करेंगी। वज़ीर आला ने सूबे भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत जारी की। पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे। 6 आइटम्स है, 6 की 6 मौजूद हैं। अगर उनकी क्या क्वालिटी है ये रैंडम चेकिंग आपको करनी है। मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज।
میں موسمیات کی پیشن گوئی کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی کئی تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایمرجنسی نافذ ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ہاف ڈے قرار دیا گیا تھا کہ شہری 2 بجے سے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. لیکن تاجر برادری کی جانب سے کاروباری زندگی آج مکمل طور پہ بند نظر آتی ہے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ماشی ہب صدر زیب النساء اسٹریٹ سے. مصروف ترین کاروباری بازار ہے جو کہ آج موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کے بعد تاجر برادری نے مکمل طور پر دکانیں بند کر رکھی ہیں. تاہم شہری بھی بازاروں میں نظر نہیں آ رہے. اس وقت جو شہر کے مختلف کاروباری زندگی ہے وہ مکمل طور پر معطل نظر آتی ہے. جی اے ایس پی شہر بانو نقوی کو سعودی عرب نے شاہی مہمان بننے کی دعوت دے دی. شہر بانو نقوی کے اعزاز میں سعودی سفارت خانے میں تقریب منعقد کی گئی جس میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بہادر خاتون پولیس افسر سے ملاقات کی. اے ایس پی شہر بانو اور اہل خانہ کے دورے کے تمام اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی. پاکستان میں سعودی سفیر شہر بانو نقوی کے دورہ رعایت کا اہتمام کریں گے. شہر بانو نقوی نے لاہور اشرا بازار میں خاتون کو مشتعل ہجوم سے بچایا تھا. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. قومی اسمبلی کے اجلاس سے چلیں گے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں کہ کل کو اس جمہوریت کے ذریعے اور اس سیاسی عمل کے ذریعے کردار بدلتے رہتے ہیں، رول بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری روایات مستقل طور پہ تاریخ میں رقم ہوتی ہیں. تو میں اپوزیشن کے ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے ہم اس ملک کی خاطر دیکھیے ہم نے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. اس ملک کے اندر وہ وقت تھا کہ جب ہر روز خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا. اس ملک کے اندر علی امین گنڈا پور 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے. نون لیگ کے امیدوار عباد اللہ خان 16 ووٹ لے سکے. کے پی اسمبلی سے پہلے خطاب میں نومنتخب وزیر اعلیٰ بولے 1 ہفتے کی مہلت ہے، جس ایف آئی آر کا ثبوت نہیں اسے ختم کریں ورنہ سزا بھگتنی پڑے گی. ایم پی ایس سے حلف لیا کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے استعفے. چیف جسٹس سے انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے. 1 ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے، سزا کے لیے تیار ہو. حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کلفت کریں گے، نہ ہم کلفت کمپرومائز کریں گے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں 9 مئی کی اسپیشل انکوائری کرائیں. جب سے سپریم کورٹ یہ دیکھے اس کا بینیفیشری کون ہے. اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا، قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مطالبہ کرتا ہوں عمران خان جلد سے جلد کو رہا کیا جائے. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. آؤ ہمارے حلقے کھولو. چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو. الیکشن سے مطالبہ کرتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے. تو یہ سمجھتا ہے ہم پکا حق دینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم دینا بھی جانتے ہیں چھیننا بھی جانتے ہیں. نہ ملا ساڑا حق اتنے رکھ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.